اسلام سے پہلے انسانیت کی صنف نازک یعنی عورت ذلت کے گہرے گڑھے میں گری ہوئی تھی اور مردوں کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ اہل عرب کے یہاں شادی بیاہ کی کوئی حد نہ تھی، چنانچہ سیدنا غیلان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے ماتحت 10 عورتیں تھیں۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کا بیٹا اپنی ستیلی ماں کو اس کی وراثت میں پاتا، وہ خود اس سے شادی کر لیتا یا اپنے کسی دوست یا بھائی کو شادی کے لیے دے دیتا، ورنہ دوسرے نکاح سے بھی منع کر دیتا۔ ہندوستان میں شادی بیاہ کی کثرت اور اولاد حاصل کرنے کے لیے ایک ناجائز رسم کو بھی جائز سمجھا جاتا۔ جب شوہر مر جاتا تو بیوہ نکاح ثانی نہ کر سکتی تھی، بلکہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا بھی کوئی حق حاصل نہ تھا اور اس کو اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ جل کر بھسم ہونا پڑتا تھا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم صرف اور صرف عورتوں کے لیے تھا، مردوں کے لیے ایسا حکم نہ تھا اور ان کو عورت کی چتا کے ساتھ جل کر بھسم نہ ہونا پڑتا تھا اور وہ ستی کا پوتر لقب حاصل نہ کرتے تھے۔ بعض ملکوں میں تو کثرت ازدواج کا عکس پایا جاتا تھا، یعنی کہ ایک عورت جس بھائی کے ساتھ شادی کرتی وہ اسی کے دوسرے بھائیوں کی بھی زوجہ سمجھی جاتی تھی۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھو تو صحیح کہ مجوسیوں کی یہاں ماں اور بیٹی کے ساتھ نکاح کو بھی جائز سمجھا جاتا تھا۔ عیسائیوں کی تعلیمی کتابوں کے اندر عورت کی عزت و احترام کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر اس مظلوم ترین گروہ کی وہ داد رسی ہوئی کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عزت و احترام کے میدان میں مردوں کے برابر لا کھڑا کیا اور ان تمام خرابیوں کا انسداد فرما دیا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت ازدواج کو بصورت ضرورت صرف 4 پر معلق کر دیا اور بصورت فقدان عدل صرف 1 شادی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا۔ مرد عورت پر حاکم ہے، اس لیے رعیت کا 1 سے زائد ہونا یعنی رعایا کا تعدد تو ایک حد تک اسلام نے جائز رکھا، لیکن حاکم کا تعدد جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے ایک عورت کے 1 سے زائد خاوند ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو۔ اگر عورت سرکشی اختیار کرے تو اسے قتل کرنا جائز نہیں، بلکہ اسے سمجھانے اور الگ رہنے کا حکم دیا گیا تاکہ گھر ٹوٹنے کے بجائے چل سکے۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم سب میں اچھا اور بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی بد اخلاقی پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پر اجر کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عورتوں پر شفقت کا یہ عالم تھا کہ اگر حالت نماز میں کسی بچے کی آواز سنتے تو اس کی ماں پر شفقت کے خیال سے نماز میں بھی تخفیف فرما دیا کرتے تھے۔ اسلام میں عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ شادی بیاہ میں تعلقات میں نباہ نہ ہونے کی صورت میں
اگر مرد کو طلاق کا اختیار ہے تو دوسری جانب عورت کو بھی خلا کا اختیار دیا گیا۔ قرآن عظیم فرقان حمید کی متعدد آیتوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ عورت اپنے مرد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی وراثت میں سے حصہ پاتی ہے۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے معاملے میں نصیحت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ۔ اے مردو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ کے کلمے کے ساتھ اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح مردوں کی تربیت فرماتے، عورتوں کی عرض پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کے لیے بھی واعظ و نصیحت اور تعلیم و تذکیر کے لیے ایک خاص دن مقرر فرمایا۔ اسلام کو بیکورڈ مذہب کہنے والے اور عورتوں کے فیک آزادی کا ڈنڈورا پیٹنے والوں کو بھی اسلام کی ان حقیقتوں پر بھی نظر کرنی چاہیے اور عورتوں کی فیک آزادی کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ بنانے والا پروردگار جل وعلا اس سے بہتر کوئی عالی شان مدبر نہیں ہے۔ وہ پروردگار اس نے جس طرح اپنے بندوں کو حقوق دیے ہیں اس سے بہتر کوئی بھی اپنے بندوں اور بندیوں کو حقوق نہیں دے سکتا۔ عورت مارچ خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ کھلی غداری ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانے کی مثل ہے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔